آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ یہ پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوسٹر کو دیکھ کے جب آپ نے اس ایونٹ کو دیکھا تھا تو آپ نے کیا سوچا تھا یہ ٹاپک کس کے بارے میں ہوگا؟ although دس از ناٹ یوزلی دا وے وی اسٹارٹ ان یوتھ کلب، ہم بہت سسپینس رکھتے ہیں، اسی لیے اس ورک شاپ کو جو نام ہے وہ ایکچولی یہ نہیں ہے. وہ نام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اینی بڈی جو کہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں جب آپ جائیں گے آج یہاں سے؟ what do you think you would have learned about love? okay, inshallah then fasten your seat belts انشاءاللہ. اور میں نے سوچا یہ تھا کہ رفا یونیورسٹی میں کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو شاید سمجھیں گے کہ کوئی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی میں نے بات کرنی ہے، یا پھر کوئی بہت ہی سخت قسم کا اینجیوگرام کا گراف میں آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آج. دی اوریجنل ٹائٹل آف مائی ورک شاپ واز بیسکلی لسٹ اسٹرک. لسٹ اسٹرک سے میری مراد کیا ہے؟ دیکھیے اس ٹاپک کا، اس ورک شاپ کا لب لباب یہ ہے، دل کے مختلف قسم کے مرض ہیں. دے آر ڈفرنٹ ڈیزیزز آف ہارٹ، مثلاً بغض رکھنا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا اور نفس پرستی. ان میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے لسٹ اسٹرک، جو کہ ایک ڈگری آگے ہے محبت کے مرض سے. پلیز پارڈن می فار یوزنگ دا ورڈ مرض فار محبت. کل سب کی سب محبتیں جو ہیں وہ گندی نہیں ہوتی، لیکن ہم جس زاویے میں بات کر رہے ہیں اس کو آپ بھی بہت خوب سمجھتے ہیں اور میں بھی بہت خوب سمجھتا ہوں. آلرائٹ، سو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ لسٹ. سب سے پہلے آتے ہیں جی اس کی ڈیفینیشن کی طرف. جی اسکالرز نے اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، لیکن آئی ایم برنگنگ یو اے سمری آف واٹ دا اسکالر سے. سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ لسٹ وہ ہے کہ جب پہلی چیز آپ کسی کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. دیر آر 3 stages in this definition. نمبر 2، اس کو پسند کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی ڈیزائر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور نمبر 3، you wish to possess it. When you start loving something, then you desire it and eventually you wish to possess it. Next question. لسٹ کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیوں کیا؟ اس کو تو مانتے ہیں نا لسٹ کو کریٹ کیا نیچرل. جی وائی ڈو یو تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ لسٹ؟ جی آزمائش. ہاں جی کوئی اور؟ اللہ معاف کرے تنگ کرنے کے لیے تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ. ولا یظلم ربک احد، اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پہ بھی. اللہ تعالیٰ نے شہوت کو کیوں پیدا کیا؟ وہ اسی لیے پیدا کیا جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا. اٹس اے ٹیسٹ. آپ نے ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو شہوت کی کریشن، the creation of lust is nothing but a test for me and you. Agreed? آئیں جی آگے چلتے ہیں. اگلا کوشچن، پاپولر کوشچن. جی شہوت، لسٹ، شہوہ، is it حلال or is it حرام؟ Not sure if حلال اور حرام. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دس پکچر از ویری سیلف ایکسپلینیٹری. آئی یوز ویژولز ایز ایکرونیمس ٹو ایکسپلین سرٹن کانسیپٹس. یہ ایک بڑا ہی خوبصورت کرنچی جوسی سیب ہے ریڈ رنگ کا، جس کو تاروں سے گھیرا ہوا ہے، اور ایک بہت سی خوفناک سی آنٹی نے بلیک نیل پالش لگا کے اس کو پکڑا ہوا ہے. اب اس حالت میں اگر آپ اس سیب کو چکی ماریں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو ریڈ کلر نکلے گا آپ کے منہ سے وہ سیب کے چھلکے کا ہوگا کہ آپ کے خون کا ہوگا؟ ایگزیکٹلی. سو ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ شہوہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہیں. اٹ ڈپینڈز کہ آپ اس کو کس طرح اپروچ کرتے ہیں. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا سچویشن. سو حلال وہ تب ہوگی جب آپ وہ راستہ اختیار کریں گے اس کے ساتھ جو کہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں میں آپ کو بتا رہا. آلرائٹ، سب سے بڑی لسٹ، واٹ ڈو یو تھنک از دا بگیسٹ لسٹ؟ جی میرے نزدیک دنیا کی حوث، آپ کے نزدیک دنیا کی حوث سب سے بڑی ہے. اچھا جی عورت کی. احسنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ مرد کے لیے کوئی نہیں چھوڑا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت کے اندر، دس از دا 14th آیا آف سورہ آل عمران، اللہ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا. اینڈ دین اللہ گوز آن ٹو لسٹ دوز تھنگس. ٹاپ آن دا لسٹ از وومن. پھر اس کے بعد والبنین، بیٹے، والقناطیر مقنطرۃ من الذهب والفضہ، اینڈ the list goes on. اس لسٹ میں جانا مقصود نہیں ہے. آپ کو قرآن کی آیت سے میں نے استدلال کر کے بتایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت محبوب کر دی گئی. اگر آپ تھوڑی بہت گرامر سمجھنا چاہیں، I ask Allah to forgive me for giving this example. یہ پکچر کس کی ہے؟ پیزا. پیزا کے اوپر مختلف قسم کی ٹاپنگ ہوتی ہے. Now different people
like to have different toppings. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ پیزے کے افیکٹ کو آپ نے ڈبل کرنا ہے تو I would like to have lots and lots of extra toppings of black olives. alright, اس سے پیزا میرے لیے اور مزین ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو چیز زیادہ ایکسٹرا چیز اچھی لگتی ہوگی, کسی کو ایکسٹرا چکن اچھا لگتا ہوگا, کسی کو ایکسٹرا انینس. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بات سمجھائی ہے نا, وہ آپ کو اس ایگزامپل سے سمجھ آئے گی. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, مزین کر دی گئی. یعنی کہ ایک چیز پہلے ہی انسان کو پسند ہے, اس کو مزید مزین کر دیا گیا. اور ان چیزوں میں the top on the list is women. تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے, تو اس کو سمجھنا آپ پہ بہت طریقے سے ہے. عورت ذات پہ حملہ کرنا مقصد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیویئر آف دنیا اینڈ وومن, بیکاز دا فرسٹ ٹرائل فار بنی اسرائیل واز کنسرننگ وومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سے اور خواتین سے بچ کے رہو, کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے سب سے پہلی آزمائش یہ دونوں تھی. اس کا مطلب ہم عورت ذات پہ حملہ کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں عورت فتنہ, عورت زُيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا معاذ اللہ, ہم اللہ پہ تو اعتراض نہیں کر رہے, لیکن کیا ہمارا یہ مطلب ہے کہ عورت ذات بری ہے؟ اگر ہمارا یہ مطلب ہے تو معاذ اللہ پھر تو ہم بہت غلط کنکلوژن نکالیں گے. نہیں, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. عورت ذات بری نہیں ہے, کیونکہ عورت ذات میں ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. We have likes of Khadija رضی اللہ تعالی عنہ, we have likes of فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, it's the way we perceive that gender.